یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے، اردو خبروں کے ساتھ میں بسارت گل۔ لیکن خبروں سے پہلے یہ پیغام، ہم اپنے سامعین سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کووڈ سے محفوظ رہنے کے لیے ان 4 احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ کووڈ مخالف سبھی ٹیکے لگوائیں، چہرے پر ماسک لگائیں، سماجی دوری کو یقینی بنانے کے لیے 2 گز کی دوری بنائے رکھیں اور ہاتھ اور چہرے کو صاف ستھرا رکھنے کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ اور اب پیش ہیں خبریں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل انسداد دہشت پسندی کے بارے میں SKICC میں ایک قومی سمپوزیم سے خطاب کے دوران کہا کہ جموں کشمیر صدیوں سے باہمی یگانگت، ہم آہنگی اور فرقہ وارانہ بھائی چارے کی آماج کر رہی ہے، جس کی بدولت کشمیریت کا جذبہ ابتدا سے ہی شدت پسندی کے خلاف رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ، خاص کر اسلامی اسکالر، ایسے عناصر کے خلاف ہمیشہ سے ہی سب آرا رہے ہیں جو کہ تشدد اور انتہا پسندی سے امن و امان کو بگاڑنے کے در پہ رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے نوجوانوں، سرکردہ شہریوں، عوامی نمائندوں، مذہبی لیڈروں اور خواتین پر زور دیا کہ وہ نئی نسل کو یہ پیغام دے کہ وہ تشدد سے پاک ماحول کو قائم کرنے میں اپنا بھرپور رول ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ افراد خانہ کو ایسے نوجوانوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں وہ کسی منفی سوچ کے شکار تو نہیں ہو رہے ہیں۔ LG نے کہا کہ جموں کشمیر کے نوجوان بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں، جس کا ثبوت انہوں نے ملکی اور قومی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے دوران دیا۔ اپنے خطاب کے دوران لیفٹیننٹ گورنر نے انتظامیہ کی طرف سے ان اقدامات کا بھی ذکر کیا جن کی بدولت جموں کشمیر ترقی کی نئی راہوں پر گامزن ہو رہا ہے۔ مرکز نے ریاستوں سے کہا ہے کہ جانچ کیے جانے، پتہ لگانے، علاج کرنے، ٹیکہ کاری اور کووڈ کے مناسب طریقہ کار پر قائم رہنے کے 5 سطحی طریقہ کار پر مسلسل توجہ مرکوز کی جانی چاہیے۔ سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو لکھے گئے ایک خط میں صحت سیکریٹری راجیش بھوشن نے کہا کہ ریاستی انفورسمنٹ مشینری کو کووڈ کے مناسب طریقہ کار، ماسک پہننے اور عوامی مقامات پر سماجی فاصلہ برقرار رکھنے جیسے کووڈ سے متعلق ضابطوں کو مؤثر طور پر نافذ کرنا چاہیے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے اب تک کی گئی کامیابیوں کو کھوئے بغیر معاشی اور سماجی سرگرمیوں کی شروعات کے لیے ٹھوس طریقہ کار اپنانے کی ضرورت ہے۔ بھارت نے پاکستان میں اسلامک تعاون کی تنظیم میں چین کے وزیر خارجہ کی جانب سے اپنی تقریر کے دوران جموں کشمیر کے بارے میں غیر ضروری تبصرے کو مسترد کر دیا ہے۔ اسلامک تعاون کی تنظیم میں اپنی تقریر کے دوران چینی وزیر خارجہ کی جانب سے مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر کے حوالے سے دیے گئے بیان پر کل میڈیا کے سوالوں کے جواب میں وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ جموں کشمیر سے متعلق معاملات پوری طرح بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین سمیت دیگر ملکوں کو اس پر تبصرہ کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ آج تپیدق کی روک تھام کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال آج ہی کے دن یعنی 24 مارچ کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد تپیدق بیماری کے روک تھام اور اس مرض کے خاتمے کے لیے عام شہریوں میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ تپیدق کے خاتمے کے لیے آج ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے اہم طبی مراکز میں پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے سری نگر شہر میں گرینیڈ داغنے کے حالیہ حملوں میں ملوث ملیٹنٹوں کے 4 اعانت کاروں کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق یہ لوگ ممنوعہ تنظیم لشکر طیبہ کے لیے کام کر رہے تھے۔ ان کے قبضے سے 4 گرینیڈ بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ پولیس پارٹی نے کل شام بیمنا چوک میں ایک ناکہ لگا کر الہی باغسورہ کے زبیر شیخ کی گرفتاری عمل میں لائی اور اس سے پوچھ تاچھ کے بعد گرینیڈ حملوں میں ملوث دیگر 3 افراد کو بھی گرفتار کیا گیا۔ دریا اثنا ملیٹنٹوں نے کل زندشاہ چوک رہنواری میں پولیس اور CRPF کی پارٹی پر گرینیڈ داغا۔ اس حملے میں ایک پولیس اہلکار کے علاوہ CRPF کا ایک جوان زخمی ہو گیا۔ پولیس نے اس معاملے میں معاملہ درج کر کے حملے میں ملوث کی تلاش شروع کی۔ ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی بارہمولہ نے کل محکمہ پھولبانی کے اشتراک سے ضلع کورٹ کمپلیکس میں شجرکاری مہم کے دوران مختلف اقسام کے کئی پیڑ پودے لگائے۔ پرنسپل سیکریٹری اینڈ سیشنز جج بارہمولہ محمد یوسف وانی نے مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ مہم کا مقصد کورٹ کمپلیکس اور اس کے گرد نواح کے ماحول کو شفاف اور شاداب بنانا ہے۔ انہوں نے پورے ضلع میں ماحولیاتی تحفظ کے لیے وسیع پیمانے پر شجرکاری مہم کا اہتمام کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ترقیاتی کمشنر بڈگام شہباز احمد مرزا نے کل خان صاحب پرنیوا بلاک میں منعقدہ ایک عوامی دربار کی صدارت کے دوران ریگام فضل
पारनीवा, हंजन, बरगो और लानूरा के अलावा दीगर देहात के पंचायती हलकों के सरपंचों और पंचों की तरफ से उभारी गई तरक्याती ज़रूरतों और मुतालबात के बारे में आगाही हासिल की। तरक्याती कमीशन ने शालीगंगा नाले पर गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए एक पुल तामीर करने और द्रेगाम पंचायत हलके में खेल के मैदान, पंचायत घर और हेल्थ सब सेंटर तामीर करने के लिए मुतल्लिका अफसरान को मौके पर ही हिदायत दी। तो ये थी अभी तक की खबरें।